اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ محترم حضرات، نماز پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم مجھے یہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو شخص دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرے گا تو اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، بس یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے۔ جس طرح دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرنے سے بدن کا میل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالی گناہوں کے میل کو دور فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں درختوں کی طرف تشریف لے گئے۔ پت جھڑ کا موسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑا اور ان کو زور سے ہلایا، جس سے درخت کے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب بندہ مومن خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے اسی طرح گناہ گرتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے گر رہے ہیں۔ محترم حضرات، حدیث پاک کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، نماز کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی خدمت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی سبیل اللہ، جہاد کرنا۔ محترم حضرات، حدیث پاک میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ لیکن یہاں پر بات کرنی ہے نماز کی۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں اور سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض کیا ہے، اور جو صاحب ثروت ہیں ان کے مال پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور جو صاحب استطاعت ہیں ان پر کعبۃ اللہ شریف کا حج زندگی میں 1 بار فرض فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا بھی فرض ہے، روزہ رکھنا بھی فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے اور حج کرنا بھی فرض ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے اور زکوٰۃ نکالنا بھی عبادت ہے۔ مگر مذہب اسلام میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، وہ اہمیت اور فضیلت دوسری عبادتوں کو حاصل نہیں۔ حالانکہ نماز پڑھنے سے زیادہ کٹھن روزے ہیں، کیونکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، مگر پھر بھی روزوں کو نماز پر فضیلت حاصل نہیں۔ حج کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں، مہینوں اپنے دوست اقارب اور رشتہ داروں سے دور رہنا پڑتا ہے اور لاکھوں روپیوں کا خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حج کو نماز پر فضیلت حاصل نہیں۔ زکوٰۃ نکالنا بھی کوئی آسان کام نہیں،
کیونکہ بڑی محنت و مشقت سے دولت اکٹھا کی جاتی ہے مگر پھر بھی زکوٰۃ کو نماز پر فضیلت حاصل نہیں، تو آخر نماز میں ایسی کون سی خوبی ہے، نماز میں ایسی کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے، نماز میں ایسی کون سی حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں سے افضل و اعلیٰ نماز کو قرار دیا؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض فرمایا، لیکن جب نماز کو فرض کرنا مقصود ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر بلایا اور اپنا قرب عطا فرمایا اور نماز کی فرضیت کا حکم سنایا۔ گویا رب کا دیدار نبی کی معراج ہے اور نماز پڑھنا مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے اور اپنے احساس کو بیدار کرے اور سوچے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے۔ آج مسجدوں کا جائزہ لیا جائے اور نمازیوں کی تعداد کو شمار کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے مسلمان نمازی ہیں اور کتنے بے نمازی۔ تعداد و شمار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صرف 1% مسلمان نمازی دکھائی دیتے ہیں اور 99% مسلمان بے نمازی دکھائی دیتے ہیں۔ گویا مسلمان نمازوں کو چھوڑ کر اپنے دین کو ڈھا رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آسمان کی بلندی سے گر کر زمین کی پستی پر آ گئے ہیں اور اپنی عروج و ارتقاء کی منزلیں کھو کر زمین کے نیچے دھنستے چلے جا رہے ہیں اور لقد کرمنا بنی آدمہ کے تاج عظیم کو اتار کر گھناؤنی تہذیب کو اپناتے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی اپنی جھوٹی شان جتانے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر بے نمازیوں کو بے نمازی کہہ دیا جائے، شراب پینے والوں کو شرابی کہہ دیا جائے، سود کھانے والوں کو سود خور کہہ دیا جائے، چوروں کو چور کہہ دیا جائے تو ایسے لوگ فوراً لڑنے اور جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے اور اپنے عیوب پر نظر ڈالتے اور اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ محترم حضرات، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً بڑا پرآشوب اور بڑا پرفتن دور ہے۔ آج لوگ آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے بجائے دنیاوی زندگی کو سنوارنے میں لگے ہیں اور دنیا میں ہر ایک انسان دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ دنیا میں بڑے عہدے پر فائز ہو جانا کامیابی کی دلیل ہے، کسی کا خیال ہے کہ دنیا میں عالی شان محلات میں رہنا کامیابی کی دلیل ہے، کسی کا خیال ہے کہ سونا چاندی اکٹھا کرنے کا نام کامیابی ہے، کسی کا خیال ہے کہ زمین جائیداد خریدنا کامیابی کی دلیل ہے۔ مگر میرے دوستو، یہ چیزیں کبھی بھی کامیابی کی دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ جنگل میں رہ کر خدا کو یاد کرنے والا کامیاب ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا کامیاب ہے، خوف خدا سے آنسو بہانے والا کامیاب ہے، اذان سنتے ہی مسجد میں آنے والا کامیاب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا کامیاب ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا کامیاب ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا کامیاب ہے، مفلسوں اور ناداروں کی مدد کرنے والا کامیاب ہے۔ اگر عالی شان محلات میں رہنا کامیابی کی دلیل ہوتی تو فرعون سب سے بڑا کامیاب ہوتا، اگر بادشاہی کامیابی کی دلیل ہوتی تو نمرود سب سے بڑا کامیاب ہوتا، سونا چاندی اکٹھا کرنے کا نام اگر کامیابی ہوتی تو قارون سب سے بڑا کامیاب ہوتا، نرم نرم بستروں پر آرام کرنے کا نام اگر کامیابی ہوتی تو امیہ بن خلف سب سے بڑا کامیاب ہوتا، غرور و گھمنڈ کی بنیاد پر اگر دنیا میں کوئی کامیاب ہو سکتا تھا تو ابو جہل سے بڑا مغرور اور متکبر کون تھا؟ مگر خدا گواہ ہے یہ سب کے سب ناکام اور نامراد ہوئے، نہ خدا کی بارگاہ میں ان لوگوں کا کوئی مقام ہے اور نہ دنیا والوں کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن بن گئے اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ جہنم کی ایسی وادی میں ڈالے جائیں گے جہاں گرمی ہی گرمی ہے، جہاں تاریکی ہی تاریکی ہے،
اور میرے دوستو یہی حشر ان مسلمانوں کا بھی ہوگا جو جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آخرت میں ان کے لیے نہ نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی اور نہ بخشش کا کوئی ذریعہ ہوگا، بلکہ ان کا ٹھکانہ قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو پھر میں کسی کو حکم دوں کہ وہ اذان پڑھے، جب لوگ اذان کی آواز کو سن کر نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائیں تو پھر میں کسی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے یہاں تک کہ ان کے گھروں کو جلا دوں۔ محترم حضرات، آپ نے سنا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناراض رہتے ہیں اور اپنی ناراضگی کا اظہار کس غضبناک انداز میں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں کو نماز پڑھنے کا حکم مختلف مقامات پر دیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہم اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کیا ہماری جوانی اسی طرح ہمیشہ برقرار رہے گی؟ کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال فرمائے گا، جیسا کہ حدیث پاک ہے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، یعنی قیامت کے دن بندے کا حساب سب سے پہلے نماز سے شروع ہوگا۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود، کہ قیامت کا دن جان کو پگھلانے والا ہوگا اور اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ محترم حضرات، جب آپ نماز نہیں پڑھو گے اور قیامت کے دن آپ سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آپ کیا جواب دو گے؟ اس دن آپ کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ اس لیے آج سے عہد کیجئے اور نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے کیسے کیسے جلوے آپ کو نظر آئیں گے۔